अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। जैसे जैसे पीटीआई की जानिब से एहतजाज के लिए दी गई फाइनल कॉल की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे 9 मई के किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में दायर मुकदमात की समाअत में भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी आ रही है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से GHQ हमला केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत की जानिब से मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान पर बैरून मुल्क सफ़र करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अदालत ने मामले पर DG इमिग्रेशन को खत भी लिखा और केस में नामजद मुल्ज़िमान की बैरून मुल्क रवानगी अदालत से की जो इजाज़त है उससे मशरूत करार दे दी। दूसरी जानिब लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी से मुतालिक मुकदमे में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी है। इन हालात के पेश नज़र PTI की ओवरसीज़ क़यादत भी काफ़ी हम देख रहे हैं कि मुतहरिक नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बड़ा कोई जो है वो ओवरसीज़ जो एक लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो काम भी कर रही है। जो PTI हुकूमत में वफाकी वज़ीर के ओहदे पर भी हमने देखा कि पहले तैनात रहे जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो इस ज़मन में बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और अब उनकी कोशिशों के बायस बरतानवी पार्लियामेंटेरियन किम जॉनसन की जानिब से लिखा गया एक ख़त भी सामने आया है जिसमें बानी PTI की जबरी गिरफ्तारी और उन पर बनाए जाने वाले मुकदमात के मिलिट्री ट्रायल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। उसके अलावा अमरीकी कांग्रेस के 46 अरकान ने एक बार फिर सदर बाइडन को बानी PTI की रिहाई और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से एक और ख़त भी लिखा है जिसमें इन अरकान की जानिब से सदर बाइडन को साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI की जबरी कैद पर तशवीश का इजहार करते हुए इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारतखाने की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली पर जोर जो है वो दिया गया। अपने ख़त में अमरीकी कांग्रेस ने लिखा है कि पाकिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी सफारतखाने की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम से कांग्रेस अभी तक बेखबर है। अमरीकी नुमाइंदगान ने अपने ख़त में बानी PTI की और जो दीगर सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए हंगामी बुनियाद पर वकालत करने का मुतालबा भी किया है। तो कुछ इन इशूज़ पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो अपना एक इंटरनल पहले तो एहतजाज है 24 नवंबर को, क्या होने जा रहा है कुछ उस पर भी बात करेंगे। 9 मई वाला जो एक मामला अभी फर्द जुर्म आयद होने के बाद जो एक सिचुएशन है थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे और ये जो इंटरनेशनली एक कंसर्न सामने आ रहा है बरतानिया से, अमरीका से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाकायदा इसको पुश करते हुए बाहर नजर आ रहे हैं जिस पर इंटरनली अब ये तनकीद हो रही है कि क्यों एक्सटर्नल पावर्स को अपने इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व करने की PTI एक कॉन्शियस एफर्ट करती हुई नजर आ रही है। क्या इसको वो मुदाखलत नहीं समझते अपने अंदरूनी मामलात के अंदर? ये कुछ इशूज़ हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मेहर आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेंटर शाज़ेब दुरानी मौजूद है। थैंक यू सो मच शाज़ेब आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, ये 9 मई के मुकदमात आपको लगता है इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त 24 नवंबर से पहले हो सकती है? क्योंकि ये बात हमेशा स्पेकुलेट की जाती है कि जब भी कोई बड़े एहतजाज की कॉल होती है तो जो उससे पहले मुश्किलात होती हैं ना आप लोगों की पार्टी के ऊपर, ऐसा लगता है वो बढ़ रही हैं। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा 9 मई के हवाले से लेकर कोई चीज़ें जो है वो मज़ीद मुश्किल हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम याशवीन। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मदु करने का। देखिए, मुश्किलात तो हमारी कभी कम ही नहीं हुई। हम पिछले 1.5 तो नहीं 2.5 सालों से जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो रोज बरोज बढ़ती जा रही और शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। हमारे शुरू में हमें शायद उम्मीद थी कि हमारे जितने बेगुनाह जमात के वर्कर्स हैं, कायदीन हैं, जो कैद में हैं, पाबंद सलासल हैं, उनके मुकदमात में पेशरफ्त होगी और उनको इंसाफ मिलेगा। मगर अब उन केसेस को चले 1.5 साल हो गया है। आप केसेस की पेशरफ्त की तो बात छोड़ दें, अभी तक जो बेल के मामलात हैं वो ही नहीं तय हुए। अभी तक बहुत सारे केसेस हैं जिनमें चार्ज ही नहीं आयद किया गया। और ये याद रहे कि ये सारे जो केसेस हैं ये ATA एंटी टेररिज्म एक्ट के मुताबिक हैं, जो एक्ट ये भी स्टिपुलेट करती है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है और फिर 30 दिन के अंदर अंदर उसकी अदालती कार्रवाई मुकम्मल करनी है। तो हमने तो देखा कि 1.5 साल गुजर गया, अभी तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। अब हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते से कुछ केसेस हैं कि जिसके अंदर अब वो चार्जेस फाइल हो रहे हैं और सामने लाए जा रहे हैं और अब केसेस शुरू होंगे। तो पहले तो ये सबसे पहले ATA की खिलाफ वर्जी इन्होंने की और क्यों इसीलिए वैसे मुश्किलात के आगाज से मेरा यही मतलब था कि आपको लगता है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल का आगाज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर आप लोग अदम एतमाद का इजहार करते हैं। अब ट्रायल का आगाज हो जाएगा, वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा, आप लोग मुतमईन होंगे कि नहीं होंगे?
یہ آپ نے بالکل بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا. اب یہ جتنی بھی ٹرائلز ہیں اکثر جو ہیں وہ جیل کورٹ کے اندر چلائی جا رہی ہیں, جہاں پر حالانکہ یہ اوپن ٹرائلز ہیں, وہاں پر فیملی کو اجازت ہوتی ہے مگر میڈیا کو ابھی بھی اجازت نہیں ہے ان کو کور کرنے کی, یا کسی طرح کا بھی ایکسیس انہیں نہیں دیا جا رہا. تو کتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی ہمیں معلوم نہیں. کیا فیئر ٹرائل ہوگی اگر ہم دیکھیں کہ سائفر کیس کس طرح چلا, عدت کیس کس طرح چلا, توشہ خانہ کے کیسز اور اس کے جو بچے ہیں وہ کس طرح چلے, تو ٹرانسپیرنسی تو نہیں موجود ان کیسز کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے 2 دن پہلے عطا طاہر صاحب نے بیٹھ کر پریس کانفرنس تو کر لی, جس میں انہوں نے 9 مئی کا ایک بیانیہ جو گھسا پٹا ان کا 1.5 سال پرانا لے کر آئے کہ جیسے کوئی نئے شواہد آ گئے. مگر آپ مجھے بتائیے ایون ایز ایک عام شہری, کیا آپ کو جو ویڈیو ٹریلر دکھایا گیا اس کے اندر کوئی بھی ایویڈینشری ایویڈنس نظر آتا ہے کہ اس طرح کا ایویڈنس جو کہ کورٹ آف لاء میں سٹینڈ کرے؟ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ٹوٹے دکھائے ہیں, چھوٹے چھوٹے بٹس دکھائے ہیں, مگر جن لوگوں کو آپ نے نامزد کیا ہے ان کیسز میں وہ تو موجود نہیں. اور دوسری سب سے اہم بات یاسمین, یہ سب سے ضروری ہے, یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی جو اکثر مقدمات ہیں نا جو لیڈرشپ کے خلاف ہیں, وہ ہے کہ ان کی ایما پہ ہوا, یا انہوں نے ایک کنسپیریسی ماسٹر مائنڈ تھے. اور اس کا کیا ایویڈنس ہے کہ 2 پولیس والے ہیں, ایک کانسٹیبل ہیں اور ایک SHO ہیں, جو شاید موجود تھے اس کمرے میں کہ جہاں پر یہ کنسپیریسی پہلے طے کی گئی 2 دن پہلے. تو میرا سب سے پہلے تو سوال ہے, اور وہ ایک ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے, وہ مذائقہ خیز بات ایک طرف کر دیں, اگر تو ان کو معلوم تھا 2 دن پہلے کہ یہ کنسپیریسی بنائی گئی تو انہوں نے ایکٹ کیوں نہیں کیا؟ اچھا چلے, فیئر پوائنٹ. مجھے اجازت ہے میں سینٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. شاہ درانی صاحب, 9 مئی کو لے کر وہ بڑا سنگین ایک انسیڈنٹ, اور جس طریقے سے ہمیشہ خاص طور پہ جب یہ جلسہ یا جلوس کرنے کی, احتجاج کرنے کی اجازت مانگتے ہیں تو آپ لوگوں کی لائن یہی ہوتی ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا دوبارہ. ایک طرف یہ موقف ہے, دوسری طرف کچھ چیزوں کی طرف مہربانوں نے بھی اشارہ کیا, لیکن 9 مئی سے متعلق 13 مقدمات میں پروسیکیوٹر جو ہے انہوں نے اظہار لا تعلقی کر لیا, جو وٹنسز اس کے اندر پہلے گنوائے گئے تھے, اور کہا گیا کہ جی یہ تو وعدہ معاف گواہ ہے ہی نہیں اور مجھے تو ان کا علم ہی نہیں ہے. پروسیکیوشن کا دوسری طرف یہ عالم ہے, آج 1.5 سال گزر گیا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. آپ نے جی دیکھیں 9 مئی کی بات کی, دیکھیں 9 مئی میں تو اس میں تو پہلی بات جو انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ایویڈنس تو سب کے سامنے ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ جتنی بھی ویڈیوز تھیں یہ کون تھے, یہ کوئی نون لیگ کے تو لوگ نہیں تھے. کس کی کتنی انوالومنٹ ہے دیٹ از اے کویسچن, کون کتنا اس میں انوالو تھا, کس نے کتنا پش کیا, کون کہاں پہ کس حد تک جا رہا تھا, یہ دیٹس اے ڈفرنٹ کویسچن. لیکن انوالومنٹ تو تھی. دیکھیں یہ عام تو شخص مطلب کون جو ان کو لیڈ کرا تھا, کس نے یہ کال دی تھی, کوئی شہری تو عام شہری تو نہیں اٹھے تھے. لیڈ کر رہے تھے. دیکھیں عمران خان صاحب وہ تو تھے ہی نہیں. خان صاحب اگر نہیں تھے, خان صاحب اگر نہیں تھے تو پھر یہ ان کو آپ آڈیوز میں سنیں جی, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے وہاں پہنچنا جہاں آپ کو بتایا گیا تھا, تو which means کہ it was a planned thing. It was a planned thing, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, 2 رائے نہیں ہے. مطلب آج 1.5 سال بعد بھی اگر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ پلانڈ تھا یا نہیں تھا, تو یہ تو مطلب اٹس اے ویری اسٹوپڈ تھنگ آن آور بہاف. یہ تو ایک بہت کلیئر چیز ہے کہ یہ پلانڈ تھا. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی, ایک سوال پھر بھی ضمنی اس کے اندر کر لوں کہ ان کو چپ کروانے کے لیے ایک ہی دفعہ ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ ختم کرنے کے لیے یہ بار بار کہتے ہیں آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں. عمران خان صاحب نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں, اس کے اندر جو جو لوگ نکلیں گے میں ان کو خود ڈس اون کروں گا, اور جو ایکشن ان کے خلاف ہوگا میں اس کے ساتھ سٹینڈ کروں گا. وہ ہم وہاں تک پہنچتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جی نہیں ہے, جو سوشل میڈیا پر چیزیں فلوٹ ہو رہی ہیں ہم ان کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں وہ ایویڈنس ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک جوڈیشری کا ایک پروسیس ہے, وہ چل رہا ہے, اور ہمارا انفارچونیٹلی آپ جب کہیں ایک جوڈیشری کا سسٹم ہے جو بہت سلو ہے, جس کے اندر گلیچز ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ کویسچن. وہ اپنا ایک پروسیس ڈیو ڈیلیجنس ان کی ہو رہی ہے, کہیں پہ جو ہے فرد جو عائد ہو رہی ہے, کہیں پر نہیں ہو رہی ہے, کہیں پہ ایویڈنس نہیں ہے, کہیں پہ وٹنس نہیں ہے, وہ آ نہیں رہے, پیش نہیں ہو رہے, دیٹس ایک پرابلم ہے اس میں. لیکن اگر یہ بے قصور ہیں تو پھر یہ کیوں جو ہے نا, مطلب ان کو پریٹینشن کس چیز کی ہے, ان کو فکر کس چیز کی ہے, کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے, پیشیاں ہم بھی بھگتتے رہے ہیں, پیشیاں ہوتی رہیں, ہم کہیں پہ کچھ ثابت نہیں ہوا. اگر یہ قصوروار ہیں تو پروسیکیوشن کو بھی تو ٹرائل کو سپیڈ اپ کرنا چاہیے نا. پھر دوسری طرف بھی کوئی ٹینشن لگتا ہے کہ چیزوں کو بلا وجہ ڈیلے کرنے کی, لٹکانے کی کوشش ہے. نہیں, یہاں سے سپیڈ اپ کرنے کا قصوروار ہیں, پکڑ لیں. دوسری طرف کی بات نہیں ہے, اگر دوسری طرف کی بات ہوتی نا, میں آتی ہوں, تو پھر تو فار دیٹ میٹر اگر پروسیکیوٹر ہے تو پھر تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے جج کے صاحب کی طرف, دیٹ از فرام جج, کہ وہ نے کہا کہ یار آپ نے ود ان سو مینی ڈیز آپ یہ کر کے دیں ہمیں, تو جج کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جوڈیشری کا ایک سسٹم ہے جو کہ آپ اسے اچھا کہیں, برا کہیں, سلو کہیں, یہ ایک ہے, انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ہے. لیکن پروسیکیوشن ایسی ہوگی جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دیا, پھر آپ کہیں گے جی پتہ نہیں کوئی پریشر آ گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, پھر وہ جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ
کہیں گے کہ کیا اداروں کے اندر سے سہولت کاری ہو رہی ہے؟ نالائکی کو کوئی نہیں کچھ کہے گا پھر. نالائکی کو بالکل کہنا چاہیے, انٹینشن یا میل انٹینشن کو کوئی نہیں نالائکی کو کہنا چاہیے, نالائکی کو کہنا چاہیے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے, میں کوئی مسئلہ نہیں, فار دیٹ میٹر میں شاید خاکان صاحب کے پاس ہی دیتا ہوں, انہوں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہے, لیٹ اٹ بھی, ہونے دیں گے, کتنا کریں گے, 6 مہینے, 7 مہینے, 8 مہینے, سال گزار دیں گے, اینڈ ایونچولی اٹ ہیپنڈ, یہ سب بے قصور نکلے, کسی پہ کوئی الزام, جو جتنے بھی تھے وہ الزام ثابت ہوئے, کچھ پروو نہیں ہو سکا, تو انہیں کس چیز کی فکر ہے؟ نہ کریں. انہیں فکر اس چیز کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ انوالو ہیں, اٹ واز اے پری پلانڈ. چلیں مہربانو کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہی تھی, اور فکر کس چیز کی ہے پھر مہربانو آپ کو؟ آپ لوگ جی میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ پیشیاں بھگتی, کیسز بھگتے, بے شک بھگتے ہوں گے, ہم بھی اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم بھی پیشیاں اور کیسز بھگت رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ 1.5 سال سے بے گناہ لوگ قید میں ہیں. اس میں اگر آپ لیڈرشپ کو نکال دیجئے, آپ شاہ محمود قریشی کو نکال دیجئے, عمران خان صاحب کو نکال دیجئے, ڈاکٹر یاسمین کو, اعجاز چودھری صاحب کو, عمر سرفراز چیمہ صاحب کو, میاں محمود الرشید کو, ان کو آپ سائڈ پر کر دیے. اور جو 80 سے زائد لوگ ہمارے ملٹری کورٹس میں ہیں جن کے کیسز پہ آج تک سپریم کورٹ یہی نہیں ابھی ٹیک اپ کر پایا کہ کیا سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے یا نہیں, اس کو بھی سائڈ پہ رکھتے. ہمارے بے گناہ غریب ورکرز پاکستان کے مختلف علاقوں میں, آج میں جیل کورٹ میں تھی, وہاں پر کچھ لوگ تھے جو ہر تاریخ اور پیشی کے لیے ان کو پشاور سے آنا پڑتا ہے. 1.5 سال سے ان کا کتنا خرچہ ہو رہا ہے, یا مختلف علاقوں سے آنا پڑتا ہے, کوئی سوابی سے, کوئی جنوبی پنجاب سے, کوئی پنجاب کے کسی حصے سے, ان کو گھروں سے آنا پڑتا ہے. پورا دن جو لاہور سے بھی آتے ہیں, وہ سارا دن ان کا کام کا ضائع ہوتا ہے. ان کی زندگیاں کس طرح متاثر ہو رہی ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے سینیٹر صاحب. چلیں ہمارا تو چولہا چل رہا ہے, اللہ کا کرم ہے, مگر ان لوگوں کا سوچیں, ان بے گناہ لوگوں کا سوچیں, کچھ قید میں ہیں, کچھ باہر ہیں. اچھا ویسے اس میں جو آپ نے ابھی ایک نقشہ کھینچا ہے نا مہربانو, یہ تنقید ویسے آپ لوگوں پر بھی اب ہو رہی ہے کہ جب آپ لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں تب کیوں نہیں سوچتے ایک عام آدمی کا, جب رستے بند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈسپشن ہوتی ہے, تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے احتجاج میں شریک نہیں ہونا چاہتے, زندگیاں ان کی بھی متاثر ہوتی ہیں, جو آتے ہیں خرچے ان کے بھی ہوتے ہیں, زندگیاں ان کی بھی متاثر ہوتی ہیں, لیکن آپ لوگ بار بار جو ہے وہ کالز دینے لگ جاتے ہیں. I'll tell you why. کیونکہ ہماری نظر میں, اور یہ میرا ماننا ہے, کہ جس طرح اس وقت پاکستان کے ہر شہری کی زندگی اس فراڈ فریب پہ مبنی حکومت سے متاثر ہو رہی ہے, جس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, عدلیہ کو انہوں نے بدنما کر دیا, عدلیہ کو محکوم بنا دیا, جمہوریت کو رون دیا, آئین کو ایک ردی کے کاغذ کی وقت اس کی کر دی, ووٹ کو عزت دینے آئے تھے, ووٹ کی اہمیت ختم کر دی انہوں نے, تو اس سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور یاشوین یہ یاد رہے, ہمیں ایک چیز پہ تو کلیئر ہونا ہوگا کہ ہم اس وقت ایک جمہوری نظام کے اندر آپریٹ نہیں کر رہے. تو جو جمہوریت کے اصول ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپریٹ کریں اور سپیس کریٹ کریں, یہاں پر جمہوریت نہیں ہے, یہاں پر فسطائیت نافذ ہے. اور ایسے ماحول میں تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم احتجاج کریں. اگر آج ہم احتجاج نہیں کریں گے اور ہم ان کے فریب کو مان لیں گے تو آپ کے اور میرے ووٹ کی کیا اہمیت رہ جائے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے مہربانو, مجھے اجازت دیں, میں بریک سے واپس آتی ہوں تو پھر اس پہ بات کرتی ہوں. جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر یہاں تو کوئی اصول جمہوریت کیونکہ نہیں ہے تو فالو نہیں ہو رہا, پھر ہمیں احتجاج کرنا ہم پر لازم ہے, تو کیا یہی کوئی مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے بھی کہ جب اب لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکٹیولی اپنے انٹرنل میٹرز میں ایکسٹرنل پاورز کو انوالو کر رہی ہے, تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو پلے بائی دی رولز اینی مور؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر صاحب, پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتی ہوں اس ایشو کے اوپر. کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت اس انٹرنیشنل پریشر کو ہینڈل کرے گی؟ امریکہ کی طرف سے دوبارہ سے ان کے کانگریس مین کا خط, پھر اس کے بعد برطانیہ میں جو ہوا کہ ایک جو ان کے وہ ہیں ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کا خط, اور پھر ان کے فارن منسٹر کو اس کو رسپونڈ کرنا پڑا, جواب دینا پڑا, اور اس خط کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوگا, لیکن اگر ہوگا تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, کلوز آئے ہیں ہماری, پریشر دیکھ لیں گے. مقدمات کی تو لسٹ بڑی لمبی ہے, خالی اسلام آباد میں 52 مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہوں کہ جی حکومت پہ اس سلسلے میں کوئی پریشر ہے بھی نہیں, اور سب سے اگر دیکھا جائے تو دس از آر انٹرنل میٹر اینڈ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ ناؤ کہ یار اب جو ہے نا انف از انف, اینڈ لیٹس ڈرا اے لائن کہ یار انٹرنل میٹر اینڈ ایکسٹرنل میٹرز کو الگ الگ. دیر از این اینگل ٹو اٹ نا, یہ پولیٹیکل انٹرنل میٹر نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ وہ اگین ان کے خط کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا کنسرن ریز کیا ہے, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, وہ ایک انٹرنل میٹر ہے. ہیومن رائٹ وائلیشن البتہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہو رہی ہے تو
وہ تو جی دیکھیں وہ تو یہ صرف کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹ وائلیشن تو پھر کشمیر میں بھی ہو رہی ہے. تو پہلے جو میجر ایشوز ہے پہلے وہاں جائے جہاں پہ لوگوں کو اور ہیومن رائٹ اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو غزہ میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. پہلے آپ اسے جا کے دیکھیں, کمپیئر کر سکتے ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہے, ہیومن رائٹ تو وائلیٹ ہو رہی ہے چاہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو اور یا ڈسپیوٹڈ نہ ہو, ہیومن رائٹ وائلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور کون کر رہا ہے وہ سب زیادہ سب کو پتہ اور کس کی سپورٹ سے کر رہا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن. میں آتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے کہا جی فورن انوالومنٹ, مطلب مجھے تو اس بات پہ ہنسی آتی ہے کہ یا تو ایک طرف خط پکڑ کے یہ لہراتے ہیں کہ جی بیرونی مداخلت اور امریکی سازش, یہ سب کے سامنے ہوئی یہ باتیں, امریکی سازش, پھر اسی امریکہ سے جا کے مدد لے کر کیا وہ مداخلت نہیں تھے, یا جو آج وہ کروا رہے ہیں جن سینیٹر سے جو وہ خط لکھ کے وہ یہاں پہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرے گی, جی امریکہ میں جو ہے نا وہ خط لکھے گئے ہوں, تو یہ مداخلت نہیں ہے. ہو از انوائٹنگ امریکہ ٹو کم اینڈ گیٹ انٹو دس پرابلم اینڈ وی ور مانیٹرنگ اٹ. اگر آپ اس خط کو تفصیل سے پڑھیں تو آپ اگر دیکھیں تو پھر اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ تو دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ کسی میڈیا کو بھی یا کسی کو جماعت کو بھی مادر پتر آزاد تو نہیں چھوڑا جاتا. آپ اگر ایگزامپل لیں 1996 میں یو ایس میں ایف بی آئی نے خود 93,000 لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے اور ان میں سے 66 لوگوں کو کنوکٹ کیا. یہ تو سب کے سامنے ہے. دنیا میں کہاں پر ایک ہی شخص پر اسلام آباد میں 52 اور پنجاب پورے کے اندر 64 مقدمات درج ہوتے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا, کوئی مطلب کمپیریزن کا پوائنٹ بھی ہو نا. کچھ چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے, دیکھیں ایکس پرائم منسٹر ہیں, ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی ہیں, ان کے پہلے بھی دنیا میں ایک اسٹیچر تھا. کوئی اس طرح کی شخصیت نہیں ہے نا کہ جن کے بارے میں شاید دنیا جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے. کنسرن تو ہوگا, کنسرن ہے, لیکن کنسرن وہ ریز کرے جہاں پر وہ خود پریکٹس کر رہے ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ کے پاس میں آپ کو ایک پوری لسٹ جو ہے نا دے سکتا ہوں جہاں پر فار دیٹ میٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم بات یہاں پہ بڑی میں کل سے دیکھ رہا تھا شو میں دکھا رہے فریڈم آف ایکسپریشن. آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا کو ہم ایگزامپل دے دیجیے, ہمارا 5 ایئر پلان انہوں نے جا کے امپلیمنٹ کیا. اگر آپ ساؤتھ کوریا میں دیکھیں, ساؤتھ کوریا میں ان کی, ہم تو یہاں پہ لوگ انڈیا کے بارے میں جو ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں, ان سے ہماری لوگ جاتے بھی ہیں, ان کے سٹارز کو وہ سراہتے بھی ہیں, وہ ہمارے بارے میں فار دیٹ میٹر ہمارے بہت سارے لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں کہ جی ہم انڈین پریزیڈنٹ سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں آزاد کریں. یہ وہاں پہ ہوا ہے. ہمارے جو پہاڑ والے جو ہماری برادری ہے وہاں پر وہ اس طرح کی انہوں نے حرکت کی بھی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ کی بات کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ساؤتھ کوریا میں آپ نارتھ کوریا کے ساتھ سمپتھی شو نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے it's a forbidden thing in South Korea. You cannot show sympathy with North Korea. تو ہم کیا یہاں پہ بول رہے ہیں جی فریڈم آف ایکسپریشن ریگولیشن ہونی چاہیے. حالات وہیں جا رہے ہیں. یہاں پر بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمدردی جو ہے کرتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں, پبلک ہمدردی کرتے ہوئے کہ شاید ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے. میں مہربانوں کو نہیں ہمدردی دیکھیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا لوگ ہمارے جو ہے نا وہ تنگ ہیں, لوگ ہمارے جو ہے نا بیزار ہیں, لوگ ہمارے بے روزگار ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان کو یہ فکر ہونی چاہیے. 24 تاریخ پنجاب پولیس نے ایک 12 سال کے بچے کو پکڑ لیا. نہیں, پنجاب پولیس نے ایک 12 سال کے بچے کو پکڑ لیا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. میں مثالیں بہت ساری انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کچھ ہو رہا ہے اس طرح کی, تو بہت ساری مثالیں ہیں بہت ساری جگہوں پہ جو انڈیویجول کیپیسٹی میں ہو جاتی ہیں. ان کو ہم کسی ایک اسپیسیفک گورننس یا پالیسی کا ہم بتا نہیں سکتے کہ پالیسی میں مہربانوں کو شامل کر لو, کیونکہ ایک نقطہ جو آپ نے اٹھایا نا انٹرنیشنل انوالومنٹ, ایکسٹرنل انوالومنٹ والا, یہ سوال تو مہربانوں بن رہا ہے کہ زلفی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے باقاعدہ ممبر ہیں. برطانیہ میں بھی جو کچھ ہوا, پیش رفت ہوئی, اور امریکہ میں بھی جو کچھ ہوئی, دونوں کا کریڈٹ آپ لوگوں کو ان کو دینا چاہیے, انہیں کو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کانشیس ایفرٹ کر رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کر رہے ہیں ہمارے انٹرنل میٹرز کے اندر. یہ مداخلت اچانک سے صحیح جائز کیسے ہو گئی؟ I'll come to that. سب سے پہلے تو میں بڑی لطف اندوز ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں نا کہ when your opponent is making a mistake don't stop him. تو سینیٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی ہی قبر خود ہی کھود رہے تھے کہ جس طرح کے وہ کمپیریزنز کر رہے تھے جن ممالک سے, اور جو وہ ایگزامپلز دے رہے تھے. تو پھر آپ مان لیجئے کہ آپ ایک اتھارٹیرین, اوپریسو, ریپریسو سٹیٹ ہیں جس کو کوئی قدر نہیں اپنے جو لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق کی. آپ یہ مان لیجئے کہ آپ ایک جمہوری حکومت نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ چاہے یہ مانے یا نہ مانے, غلطی سے پاکستان جو ہے it is a signatory to a number of international treaties and conventions. Yes.
या हम उसके पाबंद हैं। या तो आप कह दीजिए कि हम अब किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ट्रीटी के पाबंद नहीं रहे, हम उन सबको ठुकराते हैं, हम ना इंसानी बुनियादी हकूक में यकीन रखते हैं, ना हम अदल और इंसाफ में यकीन रखते हैं, जमहूरियत में तो हम वैसे ही यकीन नहीं रखते, वो तो हम झूठे नारे लगाते हैं वोट को इज्जत दो के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप इन ट्रीटीज और कन्वेंशंस के पाबंद होते हैं तो फिर जब आप उनको पामाल करते हैं तो इंटरनेशनल आवाज उठती है। जुल्फी बुखारी साहब क्या कर रहे हैं? क्या वो लोगों के पास जा रहे हैं कि प्लीज आए पाकिस्तान में मुदाखलत करें? नहीं, वो कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। पाकिस्तान में किस तरह आप लोग क्या किसी फोन कॉल का वेट कर रहे हैं? किया जा रहा है, आप लोग किसी फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं? आपको लगता है व्हाट विल यू गेन आउट ऑफ इट कि क्या वहां से मुदाखलत होगी, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? याशीन, हम किसी फोन कॉल का इंतजार नहीं करें, मगर आपने जिस तरह देखा होगा दुनिया ने बेलारूस में इलेक्शन हुए, वेनेजुएला में हुए, जॉर्जिया में हुए, बांग्लादेश में हुए, हर जगह आपने देखा एक इंटरनेशनल प्रेशर था, आवाजें उठी, लोगों ने उसके ऊपर, मुख्तलिफ ममालिक ने, खास तौर पे अमेरिका ने और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने उसके ऊपर सवाल उठाए। क्यों उठाए? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहां पर बुनियादी हकूक जो है लोगों के मुतासिर हो रहे हैं और वहां पर जमहूरी निजाम जो है वो मुतासिर किया जा रहा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। ये हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी किसी मुल्क में इस तरह पामाल किए जाएं लोगों के बुनियादी हकूक, एक आवाज उठती है। आपने माजी में, आपको याद होगा, बेनजीर भुट्टो साहबा भी जब एग्जाइल में थी, यहाँ पर ओपन मार्शल लॉ लगा था, तो तब वो भी आवाज उठाती थी, वो भी लॉबी करती थी इंटरनेशनल प्रेशर। मुदाखलत में और हकूक के लिए आवाज उठाने में बहुत फर्क है। नहीं चले, मैं अगर आपकी बात मान भी लूं ना तो उसी अमेरिका से जिससे आपको अभी तक ये गिला था, और अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उस तरह से इन प्रिंसिपल तब्दील नहीं हुई है, उसी एडमिनिस्ट्रेशन से जिसको आपको गिला था कि आप लोगों की हुकूमत रिजीम चेंज करवाई, आप उन्हीं के पास मदद के लिए चले गए? मदद के लिए तो नहीं गए, हम तो उनको शीशा उठा के दिखा रहे हैं कि अगर तो आप वाकई जमहूरियत में यकीन रखते हैं कि जिस तरह आप पूरी दुनिया में जमहूरियत के अलंबरदार बनते हैं और उसकी बात करते हैं, वेनेजुएला में आप करते हैं, बोलीविया में करते हैं, जॉर्जिया में करते हैं, यूक्रेन में तो जाके आपने बमबारी कर दी और उनका साथ दे दिया क्योंकि वहां पर इंसानी हकूक पामाल हो रहे थे, तो फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी हकूक पामाल हो रहे हैं, यहाँ पर भी गैर जमहूरी इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर भी एक ऑपोजिशन है कि जिसके लीडरान को, जिसके वर्कर्स को आप जेलों में बंद कर दिया, जिसके लोगों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया, जिन लोगों ने हिस्सा लिया उन्हें कैंपेन नहीं करने दिया गया, उनका सिंबल छीन लिया गया, उसके बाद नकली फॉर्म जारी किए गए। तो हम ये बिल्कुल, हम पे तो ये जिम्मेदारी आयद होती है। मैं देख ले रहा हूं, मैं बानू वैसे जो बातें आप कर रही हैं, जो करंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने किस तरह से खुद इलेक्शन लड़ा है उसको भी वैसे हम देख लें, काफी कुछ वहां पे भी इसी तरह की चीजों के हिंट्स हमें मिले। लेकिन ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, होमवर्क नहीं किया, और अभी खबर आई है कि इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज हो गया, तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने होमवर्क करना शुरू कर दिया है एहतजाज रोकने के लिए। तो क्या सिचुएशन बनेगी, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे को जाने से पहले सेनेटर साहब, जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, एक तो ये कि मुझे समझ नहीं आती, आप लोग बार बार कहते हैं इनका होमवर्क पूरा नहीं है, इनके लोग इनके साथ नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा पूरी लीडरशिप जो कि फ्रंट सीट्स पर बैठी है वो सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है। फिर आप लोग कहते हैं ये लोग तो लोग ही इकट्ठा नहीं कर सकते, फिर रोकना क्यों है इनको? फिर घबराहट क्या है? एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि अगर ये आएंगे फुल ऑन एहतजाज लेके, हमें भी आता है पूरे तरीके से उसको रोकना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं इससे पहले जो आपको इस कंसर्न पे आऊँ, इन्होंने कोई बात की तो मैं उसको ज़रा बता दूँ। ये कह रही थी ना कि जी मैं किस तरह के कंट्रीज़ के एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद भूल गई हैं या इनकी यादाश्त में थोड़ा सा आई थिंक कि हो जाता है, इंसान है जब इस तरह के किसी ट्रॉमा से गुजर जाए तो ये ट्रॉमा ही है मोर और लेस इनके लिए। क्या ट्रॉमा? ये जिससे गुजर रहे हैं 1.5 साल से जो इनके लिए, तो ऑब्वियसली तो ये ट्रॉमा से जब ये गुजरेंगे तो ये भूल जाते हैं इंडोर्स कर रहे हैं कि वो नहीं, ये ट्रॉमा इनका ये कि हुकूमत से हट जाना इज अ ट्रॉमा फॉर देम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। तो इन्हीं का लीडर खड़े होके जो है ना वो हर जगह कहता था, साउथ कोरिया की मिसाल देता था, तो मैं उसी साउथ कोरिया की मिसाल दे रहा था इनको, जिनको कहते जी वो 5 ईयर प्लान आपका इम्प्लीमेंट करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप कहाँ पर हैं, तो मैं उन्हीं साउथ कोरिया की मिसाल दे रहा था। दूसरी बात, जब आपने इनसे की ना बैरूनी मुदाखलत की, तो मेरा इनसे एक सवाल है कि ये किस तरह के, आप कातिल भी वही, मुनसिफ भी वही, आप
اسی کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہماری حکومت گرے اور پھر انہی سے آپ مدد مانگنے جا رہے ہیں. سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا وہی پوائنٹ مہربانو قریشی صاحبہ نے بھی رکھا ہے کہ وہ ایک الگ معاملہ تھا. ہیومن رائٹ وائلیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم سگنیٹری ہیں ملٹیپل ہیومن رائٹ کنونشنز آرگنائزیشنز کے ہم ممبر ہیں, تو کس کے پاس جائیں پھر اگر ہیومن رائٹ وائلیشن کی نہیں ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہاں پہ جو ہے نا حکومت ہی لیجٹ نہیں ہے تو وہ آئیں اور دیکھیں اور سارے چیز کو جو ہے نا, تو آپ کیسے جو ہے اور الیکشن جو ہے آپ نے خود بات کی کہ جی ان کے الیکشنز کے, اگر آپ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی وہاں پہ وہ الیکشنز کیے گئے تو آپ نے ایگزامپل دی جو ان کے اپنے الیکشن کیسے ہوئے, تو وہ ہمارے الیکشن کو کیسے کویسچن کر سکتے ہیں جن کی حکومت آپ کہہ رہے ہیں. بات کریں نا, وہ ان دونوں خطوط کے اندر حوالہ جو دیا گیا وہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے, وہ زلفی بخاری صاحب کا پوائنٹ یا پی ٹی آئی کا پوائنٹ نہیں اس کے اندر رکھا گیا. ان کا پوائنٹ تو اتنا ہی ہے کہ ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں سویلینز کے جو کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوگی, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے پاکستان کے اندر, جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا جا رہا, پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ان کے تو یہ وہ ہیں کنسرنز ہیں. وہ جو آپ الیکشن والی بات کریں وہ تو یو این کی رپورٹ کا حوالہ ہے. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں, میرا کویسچن یہی تھا ان سے کہ یہ خود یہ کہہ رہی تھی کہ ایگزامپل دے رہی تھی نا الیکشنز کا, تو الیکشنز میں آپ کس طرح کسی سے جو ہے نا ہیلپ مانگ رہی ہیں, آپ کسی کو آپ کہہ رہی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پچھلی دفعہ یہ خود لندن میں موجود تھی بخاری صاحب کے ساتھ, وہاں پر جب انہوں نے وہ کنونشن انکوائری کی بات کر رہے تھے نا, کون سی انکوائری کی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا کہ نہیں ہوا, تو میں یہی تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیسے کسی کو جس نے مداخلت کی, جس نے آپ کی حکومت گرائی, آپ اسی کو آگے کہتے ہیں کہ جی آئے ہمارے لیڈر کو آگے دیکھیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جس لیڈر کو, میرا کہنے کا مقصد ہے جس لیڈر کی حکومت کو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے گرائی, آپ انہی کو مدد کہہ رہے ہیں کہ یار آئے ان کے دیکھیں ان کے ساتھ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. کو کہہ رہے تھے امریکہ کو نہیں, لیکن یہ 56 سینیٹرز امریکن ہے میرے خیال میں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جی مہربانی صاحبہ. اور مزید آپ نے لیکن آپ نے ایک اور بات کی, میں اس کا جواب دے دوں. آپ نے جو کویسچن پوچھا تھا ایکچولی, آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کویسچن پوچھا کہ جی یہ کیوں جو ہے نا وہ خواجہ آصف یا رانا ثانوالہ, دیکھیں روکنا کیوں ہے, سوال میرا ہمیں اس چیز سے پرابلم, کرنے دیں ان کو احتجاج, وہ تو آپ پہلے کہہ رہے ہیں ان سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے نہیں ہونے والا, تو پھر تو اور بھی اچھا ایکسپوز میں آ رہا ہوں اس بات پہ. آپ دیکھیں مطلب گنڈا پور صاحب وہاں سے اٹھ کے آئے یہاں پر اور اچانک 24 گھنٹے غائب ہو گئے, پھر 12 ڈسٹرکٹس جو ہے نا وہ پار کرتے 7 سمندر سے, یہ تو خود وہ جیسے بھی مہربانوں نے کہا تھا اپنی قبر آپ کے بقول کھود رہے ہیں تو کھودنے دیں نا, کنٹینر نہیں لگائیں, خندقیں مت کھولیں, راستے مت روکیں, نہ کچھ بھی کریں. لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ اگر جو کچھ لوگ آتے ہیں گنے چنے جتنے بھی آ جاتے ہیں, میں کہہ لیتا ہوں جی 5000 بھی آ جاتے ہیں, 10,000 بھی آ جاتے ہیں, سوال یہ ہے وہ لوگ ہیں. ابھی آپ نے خود بات کی کہ جی ہمارے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ, obviously آپ کا شہر پورا لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے, آپ کے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں, یہ آئیں گے یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایپیسوڈ ہو. ابھی آپ کے کوئٹہ ٹرین اسٹیشن پہ ایک بلاسٹ ہوا ریسنٹلی, یہ 5 دن پرانی بات ہے. جی مہربانی. لوگ آپ اس طرح کی جب آپ گفتگو کرتے ہیں نا تو لوگوں کے سامنے آپ بے نقاب ہو جاتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی نیتوں پہ شک ہے لوگوں کو. خواجہ آصف کی آپ نے بات کی, وہ تو کہیں گے, وہ تو گھبرائیں گے, وہ تو فارم 47 پہ صرف پارلیمنٹ میں ہے, پورا سیالکوٹ جانتا ہے کہ وہ ہار گئے الیکشن اپنا ریحانہ بی بی سے. تو خواجہ آصف کی بات تو ڈر خوف سمجھ آتا ہے. اس کے بعد آپ نے بات کی جو یو کے ہاؤس آف لارڈز کے بارے میں کہ جہاں میں گئی تھی, تو شاید اللہ کرے آپ کو موقع ملے انگیجمنٹ کا, آپ جب سینیٹر ہیں شاید آپ کو آج تک نہیں ملا ہوگا, مگر جو لوگ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے جاتے ہیں آپ کو لوگ مدعو کرتے ہیں, آپ انگیج کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. وہاں پر ایک وہاں پہ گفتگو تھی, لوگوں کو تشویش تھی اباؤٹ دی ایروژن آف ڈیموکریسی ان پاکستان. تو انہوں نے ہمیں بلایا بتانے کے لیے کہ کس طرح کس ماحول میں الیکشنز ہوئے, کس قسم کے الیکشنز تھے. اور کیونکہ میں ایک خود کینڈیڈیٹ تھی الیکشن میں نے صرف اپنا ایکسپیرینس انہیں بتایا, انہیں ہمیں مداخلت کا نہیں کہا. ہم تو انہیں بتا رے تھے کہ پاکستان میں زمینی حقائق یہ ہیں. اچھا میرے پاس وقت کیونکہ تھوڑا سا کم ہے, کوئی کویسچنز میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, میں 2-3 کوئی کویسچنز آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو میں نے ایک چیز میں کہنا چاہ رہی ہوں چھوٹی سی, یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن وغیرہ کی بات کرتے ہیں, دیکھیے یہ پہلا ملک ہے اور اس میں تو نجم سیٹھی صاحب کل برہم ہو رہے تھے اس حکومت پہ. He's had a very soft spot for this government. میاں صاحب کے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی اسٹوپڈٹی ہے. آپ نے وی پی این بین کر دیا, آپ نے انٹرنیٹ پہ بندش لگائی ہوئی ہے. نوجوان لوگ پاکستان میں اس انٹرنیٹ کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں. حکومت آج تک ان کے لیے اپرچونٹیز نہیں پیدا کر سکی اور آج وہ اس کو ہم
पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है। अगर आपको इतनी फिक्र है कि दुनिया में आपकी किस तरह बात होती है तो अपने अमाल तो देखिए, अपने इक़दाम तो सीधे कीजिए। बीच में भी हुकूमती हलकों से आप लोगों पर इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों की इदारों के अंदर से सहूलतकारी हो रही है, और शाह महमूद कुरैशी साहब की एक जो वीडियो पैगाम सामने आ गया उसके बाद तो वो कहते हैं जी देखिए इतने मुतमईन है, बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात हो नहीं सकती, यहाँ से वीडियो मैसेजेस निकल रहे हैं, तो कोई मामलात हैं, कोई इन रोड्स हैं जो आप लोगों ने तलाश कर लिए हैं? काश के कोई इनरोड होती जो हमने तलाश की है। हमारी सिर्फ एक इनरोड है और वो है पाकिस्तान की अवाम। मेरे वालिद को एटीसी रावलपिंडी में पेश जरूर किया गया। वहां पर जो वकला थे उनके पास फोन था और उनको 5 मिनट मिले, उन्होंने जल्दी से छुपा के इसे फोन निकाला और कहा कि जल्दी से आप अपना बयान दे दीजिए। बड़े अरसे के बाद हमने आपको देखा है, क्या पता फिर कब मौका मिले। नहीं, वो तो मीडिया मौजूद नहीं थी, दोबारा भी देखें, लेकिन वीडियोस और पैगाम और फोन्स तो पहले भी होते हैं मेहरबानों, लेकिन अगर ना निकलने हो पैगाम तो नहीं निकलते, जब निकल जाते हैं तो फिर मैं क्योंकि वहां मौजूद थी, मैं खुद भी वहां पहुंची, हमें तो मालूम नहीं था कि वो उनको एटीसी पिंडी लेकर आएंगे उस दिन। हमने सोचा था अडयाला लेकर जाएंगे, तो जब भी जहां जिसको मौका मिलेगा कि कोई, आपने देखा होगा खान साहब का जब जिसको मौका मिला तो तस्वीरें खींची और लीक हुई सुप्रीम कोर्ट में। जब वीडियो लिंक पर वो आए तो लोगों को तस्वीर लेने का मौका मिला तो उन्होंने ली और कोई कमेंट कर दीजिए। आप लोगों का होमवर्क वाकई नहीं है। शेर अफजल मरवत कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है 24 नवंबर को हम क्या कर रहे हैं। आज आप लोगों की मीटिंग हुई, आतिफ खान साहब उसमें शरीक नहीं हुए, जुनैद साहब उसमें जो है वो जुनैद अकबर साहब सॉरी वो उसमें शरीक नहीं हुए, तो लग रहा है कि वहां पे कोई है, कोई कंफ्यूजन फाइटिंग है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो फिर वो मीटिंग्स में आया करें ना, मीटिंग में मौजूद होंगे तो कोई कंफ्यूजन, कोई अभाम नहीं होगा। देखिए होमवर्क क्या होता है, हुकूमत हम चाहे जो भी करें, आप सेक्शन 144 को रोकने का कि तो कोई होमवर्क नहीं कर सकते। आप इन्हें जो है लोगों को उनके घर में घुस के छापे मार के उठाने से तो हम नहीं रोक सकते। कोई होमवर्क नहीं है जो इसे रोक सकता है। हमारा होमवर्क यही है कि हम ग्राउंड लेवल तक मोबिलाइज करें, ग्रास रूट लेवल तक मोबिलाइज करें, और हम कर रहे हैं। बार-बार इंटरप्ट कर रही हूं शेर अफजल मरवत साहब की, क्योंकि आपने कहा ना वो आया करें मीटिंग्स के अंदर, तो वो कहते हैं बुशरा बीबी और अलीमा खान के कहने पर तो एहतजाज नहीं हो सकता ना, शायद मे बी उनको ये ग्रीवेंस है। मेरे ख्याल में तो जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मगर उनको बुलाया तो चेयरमैन जो इस वक्त हमारी जमात के बैरिस्टर गौहर हैं वो सरबराही कर रहे थे, तो मद्दू तो उनकी तरफ से किया गया था, उनके कहने पर तो आना चाहिए है उन्हें। सो आई डोंट अंडरस्टैंड वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, मगर माजी में भी वो बहुत गैर जिम्मेदार बयान दे चुके हैं, तो शायद उनकी ये कुछ आदत बन गई है इस तरह के बयान देने की। मुझे लगता है कि उन्हें गुरेज करना चाहिए। जी सेंटर साहब, आखिर में से जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत पे ज्यादा फोकस ना करें, अपनी सफों में काली भेड़ें कैसे फोकस ना करें? आप लोगों ने दफा 144 अपनी सफों में सबसे पहले अपनी सफों में काली भेड़ें तलाश करें, इनके सवालात का जवाब मिल जाएगा। उनकी फिक्र ना करें, दोनों हाथों हमें प्रोटेस्ट का इनके आप देखिए, इनमें से मुझे आप 5 लीडर इनके दिखाएं जो टॉप टियर लीडर हैं, जो इनके इकट्ठे बैठी हो या एक जगह बैठी हो या वो एक डायरेक्शन में चल रही हूँ। इनके 5 मुख्तलिफ लीडर 5 सिमतों में जा रहे हैं, तो आप इनसे क्या तवक्कुल रखें? मैं ये कैंप में इनफाइटिंग चल रही है, आप लोग तो पीछे बैठ के देखें, आप हम तो सिर्फ देख रहे हैं, लगा रहे हैं, और फिर हमें सिर्फ आवाम की फिक्र है, इनकी फिक्र नहीं है। हमें आवाम की फिक्र है, आवाम के लिए कोई जो है ना मुश्किल पैदा ना हो, आवाम के लिए कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो जिससे फिर हमें जो है ना वो यहाँ पे पशेमान होना पड़े। ये सिर्फ हमारा कंसर्न है, बाकी हमें इनका कोई कंसर्न नहीं है। ये अपने लिए खुद अपनी खोद चुके हैं कब्र। चले वक्त खत्म हो गया मेरे पास। मेहरबान, वो जो आपने कहा, मैं ये नहीं कह रही थी इनफाइटिंग हो रही है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इनको लगता है कि इनफाइटिंग हो रही है तो फिर होने दें, फिर तो क्यों रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिलैक्स करना चाहिए। चले वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया मेहरबान कुरैशी साहिबा, सेंटर शाजिब दुरानी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।